بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم اپنے جو امپورٹنٹ کیسز ہیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں، اور اس میں کرمنل بھی ہیں، اس میں سول بھی ہیں، اور اس میں کبھی کبھی جو ہمارا سوسائٹیز ایکٹ ہے 1925 کا، اس کے بھی کیسز ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ہمارے پاس ایک کیس ہے جس کا ٹائٹل ہے محمد یونس ورسز اویسیہ ہاؤسنگ سوسائٹی۔ یہ ایک انتہائی اہم کیس ہے، اور اس میں کچھ ایسے قانونی نقطے ہیں جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ یہ 1978 میں ایک اوورسیز پاکستانی تھے، ان کا نام تھا محمد یونس، اور انہوں نے ایک پلاٹ اویسیہ ہاؤسنگ سوسائٹی میں خریدا ایک کنال کا، اور وہاں سے ہی بیٹھ کے انہوں نے 131 نمبر رجسٹریشن نمبر پہ تقریباً 11,000 روپے جمع کروائے 1978 میں۔ اور 1978 میں پیسے جمع کروانے کے باوجود وہ پلاٹ جو ہے وہ محمد یونس کو اویسیہ ہاؤسنگ سوسائٹی نے ان کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کیا۔ وہ عجیب سے وہ اس کے ڈیفنس لیتے رہے، اور یہ سوچتے ہوئے کہ بیکاز ہی از اسٹیئنگ ابراڈ، تو انہوں نے کب واپس آنا ہے اور کب آ کے کلیم کرنا ہے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا۔ یونس پاکستان آئے اور انہوں نے آ کے سوسائٹیز کے اندر جو سوسائٹیز ڈپارٹمنٹ ہے وہاں پہ ہی فائلڈ پٹیشن، اور اس کے اوپر 1991 میں ایک ایوارڈ ہو گیا محمد یونس کے نام کے اوپر۔ جو سوسائٹی تھی انہوں نے اس کی اپیل دائر کی 54A کے تحت، اور وہ جو کیس ریمانڈ ہوا، اور سب سے اہم 2/2/1995 کو محمد یونس کے نام جو ایوارڈ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ اور اس میں جو ہاؤسنگ ون کا اسسٹنٹ رجسٹرار تھے انہوں نے کہا کہ ایک پلاٹ ایک کنال کا محمد کو یونس کو دیا جائے فوراً، اور یہ صرف اپنے جو بقایا جاتے ہیں وہ ادا کرے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسی ستم ظریفی ہے کہ ان اسپائٹ آف پیسج آف سچ اے لانگ ٹائم آج تک ہم محمد یونس کے لیے سٹرائیو کر رہے ہیں اویسیہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے کہ وہ جو پلاٹ ہے محمد یونس کا وہ اس کو دے۔ تو 2019 کے اندر ایک امپلیمنٹیشن پٹیشن داخل ہوئی، اس میں پھر سے جو ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ تھا ان کا رجسٹرار، اسسٹنٹ رجسٹرار، اس نے پھر سے کہا کہ بالکل کلیم درست ہے، محمد یونس کو پلاٹ دیا جائے، لیکن پھر بھی سوسائٹی نے کچھ نہیں کیا۔ تو ہم نے وی ور کنسٹرینڈ ٹو فائل ریٹ پٹیشن بیفور دی آنریبل ہائی کورٹ، جو جسٹس انوار الحق پنو صاحب کے پاس لگی۔ انہوں نے پھر سے ڈائریکشن دی سوسائٹیز کے جو رجسٹرار تھے ان کو کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ کیوں نہیں پلاٹ ابھی تک ایک کنال کا اویسیہ ہاؤسنگ سوسائٹی دے رہی۔ تو اس کے اگینسٹ آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کے بہاف پہ اسسٹنٹ رجسٹرار جو ہاؤسنگ تھا اس نے مل کے اس سوسائٹی کے ساتھ اس نے یہ تو کہہ دیا کہ ایک کنال کا پلاٹ دیا جائے، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ جو ڈی سی ریٹ ہے اگر پلاٹ اویلیبل نہیں تو ڈی سی ریٹ کے مطابق پیسے دیے جائیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے بڑی ناانصافی اور اس سے بڑی ستم ظریفی اور کیا ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے لیے یہ جو ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں وہ بک جاتے ہیں۔ اور یہ جو فکرہ تھا کہ ڈی سی ریٹ، یہ تو کبھی تھا ہی نہیں، دس واز نیور ایور پارٹ آف دی ریکارڈ۔ تو اس نے وہ کر کے تو ہمیں تکلیف میں ڈال دیا۔ ہم پھر سے ہائی کورٹ میں گئے، ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کی ریویژن لائق کرتی ہے 64A کے تحت۔ تو اب ہم ریویژن میں آ چکے ہیں، لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 1925 کا جو سوسائٹیز ایکٹ ہے اس کا سیکشن 54، اس کا سیکشن 54A، اس کا سیکشن 70 اور اس کا سیکشن 64A اور 64، یہ سارے کے سارے انتہائی ریلیونٹ سیکشنز ہیں جو رجسٹرار کے پاورز اور اس سارے مقدمے کے اندر وہ ٹوٹلی اپلیکیبل ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم سٹرائیو کر رہے ہیں۔ آج ہماری ڈیٹ تھی، آج فائنل بحث کے لیے جو سیکٹری کوآپریٹو ہے انہوں نے دوسری پارٹی کو ٹائم دیا، بیکاز وہ ہمیشہ یہی پلی ہوتی ہے کہ کبھی ہائی کورٹ میں ہے، کبھی کسی اور جگہ پہ ہے، تو وہ وقت کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو ڈیولپمنٹ ہوئے گی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ یونس صاحب یہاں موجود ہیں، اگر یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو یونس صاحب آپ بتا دیں۔ میرا کیس جو کیفی صاحب نے ڈسکس کیا نا، بالکل صحیح کیا اور صحیح کر رہے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ جی، یونس صاحب ہیز کنویڈ اٹ، اور انشاءاللہ تعالی ہم یونس صاحب کا کیس جیتیں گے، اور انشاءاللہ تعالی یونس صاحب کو ایک کنال کا پلاٹ جو ہے اویسیہ ہاؤسنگ سوسائٹی سے لے کے دیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔